میں نے آگے بھی کبھی بتایا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کس بنا پہ پاگل کہتے تھے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ پاگل ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو جسے نفع نقصان کا ہوش نہ ہو اسے دنیا پاگل کہتی ہے۔ کسے پاگل کہتی ہے؟ تیری مت ماری ہوئی ہے ایسا، بس ذرا سا ہی تو کاغذ تھا جس کو ادھر سے ادھر کرنا تھا، 50,000 روپے وہ پڑا تھا تمہارے لیے، 1000 سمجھایا اس کو، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا پاگل ہو گیا یہ رشوت کا 50,000 روپیہ کانوں کان کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ تھوڑی سی ملاوٹ اس کے اندر اگر کر لی جائے، اسے ہم کہتے تھے دیکھیے چوگنے 8 گنے 100 گنا ہو جاتا ہے صاحب۔ ساری عمر گھس گھس کرتا رہے گا اس دیانتداری کے بدلے میں، روٹی نہیں ملے گی اس دور میں۔ بتیرا سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کیا نہیں سمجھ، نفع نقصان سمجھ میں نہیں آتا۔ نفع ان کے معیار کے مطابق معیار ان کا ہے نا، نفع یہ ہے کہ ہر ناجائز طریقے سے جو حاصل ہو وہ نفع منافع، یہ حاصل نہیں کرتے ہو نقصان۔ یہ تو چھوٹے سے پیمانے کے اوپر تھا، یہ جو پیشکش تھی اس قسم کی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی رشوت، تھوڑی سی ملاوٹ و آمیزش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب کا بادشاہ آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ معاف رکھیے، یہ تبلیغ چھوڑ دیجیے، اتنی بڑی آفر وہ دے رہے تھے۔ خود اپنے چچا نے یہ بات، ابو طالب نے یہ کہی تھی کہ یہ کچھ کریں، اور پھر تھریٹ تھا کہ یہ نہ کرو گے تو پھر تم دیکھو گے کہ ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے یہاں۔ تو خود انہوں نے کہا تھا یہ کہ بیٹا بڑے طاقتور اور سخت تیر قسم کے یہ دشمن ہیں۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیٹا بڑے سخت قسم کے دشمن ہیں، بات تھوڑی سی ہے، اور پھر اتنا بڑا لالچ بھی تو ساتھ ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ فکرہ حضور کا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو یہاں کی صرف بادشاہ دیتے، اگر ایک میرے ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی یہ رکھ دیں تو میں اپنے اس دعوے سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ حق کی آواز ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، میں بک نہیں سکتا۔ تو اتنی بڑی قیمت جو مل رہی ہو اور پھر بھی وہ نہ بیچے، تو انہوں نے تو کہنا ہی تھا نا کہ پاگل ہو گیا ہے۔ اصل میں جنون اور عقل کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت مصرع ہے، خلق پس دیوانہ ہو، دنیا دیوانے کے پیچھے کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی لکڑی مار رہا ہے، کوئی اینٹ مار رہا ہے، کوئی خلق پس دیوانہ ہو، دیوانہ بکارے، اور وہ اپنے کام میں مگن چلا جا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا بک رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ خلق پس دیوانہ ہو، دیوانہ بکارے، یہ دیوان کی در حقیقت کوئی دماغی خرابی نہیں ہوتی، یہ وہ دیوانہ ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، وہ ان سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ عقل اور دیوانگی کے معیار مختلف ہوتے ہیں، نفع اور نقصان کے معیار مختلف اور اوزان مختلف ہوتے ہیں، اس کے ترازو مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں تو اس کاروبار میں جتنا نقصان ہوتا ہے ان کے معیار کے مطابق اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوسرے معیار کے مطابق۔ ہاں تو خدا کا احسان یہ ہے کہ تو ان کے معیار کے مطابق مجنون پاگل نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، کاہن بھی نہیں ہے۔ ہم یقولون شاعر، پھر کہتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں، شاعر ہے۔ عربوں کے ہاں کوئی اور لٹریچر نہیں تھا، نزول قرآن سے پہلے عربوں کے ہاں کوئی کتاب ہی نہیں تھی، عجیب صورت تھی۔ اور زبان میں عرض کر چکا ہوں
کہ دنیا کی کوئی زبان خواہ وہ آج زندہ ہے یا مردہ ہو چکی ہے، عربی زبان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی بغیر لٹریچر کے، بغیر کسی تحریری دستاویز کے۔ یہ زبان یہ کس طرح سے قائم تھی اور آگے بڑھ رہی تھی؟ شاعروں کے سر کے اوپر، اور شاعروں کے متعلق ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، یہ وہیں کا خیال ہے ایرانیوں کا، اس کو وہ الہام سمجھتے تھے۔ سروش الہامی فرشتے کو کہتے ہیں یہ ایران والے۔ تو یہ کیفیت اب بھی ہمارے ہاں اس کو وجدان کہتے ہیں، انٹیویژن کہتے ہیں، غیب سے خیالات آتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی جو یہ کہتا ہے یہ شخص معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خیالات میرے نہیں ہیں، مجھے تو غیب سے آتے ہیں، وہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی شاعری، یہ شاعری ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں، وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں میرے خیالات کا دخل ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے آتے ہیں وہ اور کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، سمجھ میں تو آ سکتی تھی بات، وہ یہی کہہ سکتے تھے کہ شاعری ہے، انٹیوشن ہے، وجدان ہے، نزائے سروش ہے، ہم جو قولون شاعرون۔ اور اگلی بات ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ شاعر جو ہے اس کی بات کو سیریسلی لینا کیا، وہ تو شاعری ہے۔ ہمارے ہاں بھی اب تک یہی کہتے ہیں کہ وہ شاعری کر رہا ہے، یعنی جو چیز ناممکن العمل ہو، وہیں توہمات میں ہو، خیالات میں ہو، مضامین آفرینی ہو، اس کے متعلق ہوتا ہے شاعری ہے، یعنی سیریسلی نہیں لیتا آدمی اس کو۔ وہ بھی یہ کہتے تھے شاعروں کی عظمت اتنی تھی کہ ایک شاعر ایک مصرع یا ایک فقرہ، ایک شعر کہہ دیتا تھا، قبیلے کا قبیلہ تباہ ہو جاتا تھا، 100 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ ان کی پرستش بھی کرتے تھے، شاعروں کو سمجھتے تھے کہ ان کو غیب سے یہ چیزیں آتی ہیں، یہ کچھ بھی تھی، اس کے باوجود شاعری کے متعلق وہ کہتے تھے کہ اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، جذباتی چیز ہوتی ہے، تھوڑے وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قالوا ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، شاعر ہے، شاعری کر رہا ہے، زمانے کی گردشیں اس کی شاعری کو خود مٹا دیں گے۔ شاعری میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو بقا ہو، وہ جذباتی چیز ہوتی ہے۔ آپ بھی غور کیجئے، عربوں کے ہاں تو خیر شاعری اور ہی قسم کی تھی، آپ کے ہاں گزشتہ 200-300 سال 200 سال 100 سال کے عرصے کے اندر ذرا آپ غور کیجئے، وہ شاعری آپ کے ہاں جو ہے، یعنی وہ آپ کے ہاں سارا ملک کتابوں سے بھر جائے اگر وہ شاعری کہیں مدون ہو جائے آپ کے ہاں، اتنی شاعری، اور پھر شاعری تو زوال کے زمانے میں اور زیادہ پنکتی ہے، عملی کام تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا رہا، بیٹھا ہوا شاعر روٹی کا محتاج ہے، اور کیا یہ رہا ہے کہ میں تو اس کے ایک سیاہ خال کے اوپر سمرقند اور بخارا کو نچھاور کر کے رکھ دوں جناب، اللہ اکبر، اپنے رہن لی کوٹھا نہیں آگا، شیر پاڑ کے کہندہ دے دا جاتا اللہ تیرا بھلا کرے گا، تو بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا رہا۔ انہوں نے کہا اس کی باتوں کے اوپر تم جاتے ہو، کیا بات، نہ تربص بہ ریب المنون، زمانے کی گردشیں خود مٹا دیں گی، تو وری کیوں کر رہے ہو، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جواب ملتا ہے قل تربصوا، ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، اور میں اپنی جگہ انتظار کرتا ہوں۔ یہ چیز میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہ شاعری کی انتظار نہیں ہے، مختلف مقامات پہ یہ چیز آئی ہے قرآن